السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین ومن اتبعہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ دنیا بہت ہی تنگ مسلماں پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلماں پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا۔ در در پہ مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازے علی سے خیرات جا کے لا۔ محترم سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی عقیدت، محبت، ادب اور احترام کے ساتھ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہماری یہ چوتھی مجلس ہے جو ہم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و شہیدان کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی یاد میں انعقاد کر رہے ہیں۔ اللہ رب کریم ہمارے حاضر ہونے کو، سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان مبارک و بابرکت محفلوں کے صدقے میں اللہ ہماری تمام نیک جائز تمناؤں کو پوری فرمائے۔ بڑے ہی مبارکباد کے لائق ہیں آپ حضرات جو مسلسل محبت کے ساتھ سنتے چلے آ رہے ہیں اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ والوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ این سعادت بزور نہ بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، کہ یہ جو سعادت ہے یہ بازو کی طاقت سے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی عطا سے ہوتی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اسے یہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے خلیفہ دوم مراد رسول حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ دنیا میں بڑے بڑے بہادر پیدا ہوئے، بڑے بڑے شہنشاہ پیدا ہوئے، لیکن اس کائنات رنگ و بو میں کچھ ہستیاں ایسی پیدا ہوئی ہیں کہ جن کے نقوش، جن کی تحریکیں یا جن کے
معاملات جن کی زندگی کے تابندہ نقوش قیامت تک کے لیے روشن اور تابناک رہیں گے، اور رہتی دنیا تک لوگ ان لوگوں کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے۔ انہی میں سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ نور ہے۔ ایک انسان جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سنتا ہے تو بھلے ہی وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سنتا ہے تو متاثر ہوئے بنا نہیں رہتا۔ بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے تاریخ میں یہ پڑھا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے حضرت عمر فاروق اعظم کی سیرت سے متاثر ہو کر، امپریس ہو کر اپنی زندگی میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی شامل کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم بظاہر عرب کے قبیلہ قریش میں، خاندان بنو عدی میں، حضرت خطاب جناب خطاب کے گھر میں آپ سادہ سے گھرانے میں پیدا ہوئے، اور اتنے سادے گھرانے میں پیدا ہوئے کہ بظاہر آپ کا کوئی بڑا نام نہیں تھا، بظاہر آپ کی کوئی بڑی پہچان نہیں تھی، بظاہر آپ کے پاس میں کوئی بہت بڑا خاندان بھی نہیں تھا جس سے آپ کا نام روشن ہوتا، لیکن غلامی رسول کے صدقے میں اللہ رب کریم نے سیدنا فاروق اعظم کو مقام عطا فرمایا کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ عمر کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے، وہ جلال دیا ہے، وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ اگر شیطان بھی عمر کو دیکھتا ہے تو وہ اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ حضور فرماتے ہیں کہ عمر جدھر گیا حق ادھر گیا، حق جدھر گیا عمر ادھر گیا، یعنی حق عمر کے ساتھ ہے اور عمر حق کے ساتھ ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم مسلمان ہونے سے پہلے عرب کے ایک بہادر شخص کے نام سے پہچانے جاتے تھے، لیکن جب حضرت عمر فاروق اعظم مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ نے حضور کے ساتھ میں ہر جنگ میں شرکت فرمائی۔ حضور نے جو کہا عمر نے وہ کیا، بھلے ہی لوگوں نے کچھ بھی سمجھا، لیکن اللہ کے رسول کے فرمان پر سر تسلیم خم کرنا اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر کے رکھ دینا، اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم کی زندگی سے سیکھے۔ اس لیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذات کا نام ہے کہ سارے صحابہ تو میرے آقا کے مرید تھے، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم میرے آقا کی مراد تھے۔ مرید وہ ہوتا ہے جو چل کر کے اپنے آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے، اپنے پیر کی بارگاہ میں جاتا ہے، پیر سے بیعت کرتا ہے، پیر کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، لیکن مراد وہ ہوتا ہے کہ پیر خود اللہ سے اس کو طلب کرتا ہے، پیر خود اللہ سے اس کو مانگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے میرے مولا عمر ابن خطاب سے دین اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو قوت عطا فرما، اسلام کو دولت اور ثروت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما، عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ نے حضرت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، اور حضور کی دعا کے صدقے میں حضرت فاروق اعظم مسلمان ہو کر کے دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ اب جب دامن اسلام سے عمر وابستہ ہوئے تو تاریخ بتاتی ہے، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم 40ویں مسلمان ہیں۔ آپ کے اسلام لانے سے پہلے، آپ کے مسلمان ہونے سے پہلے 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور جب تک عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے مسلمانوں نے اپنا ایمان چھپا کر کے رکھا تھا۔ اللہ کے رسول نے مشورہ دیا تھا ایمان چھپا کر کے رکھنا تاکہ کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون مسلمان ہے کون نہیں ہے، کس نے ایمان قبول کیا ہے کس نے قبول نہیں کیا ہے، چھپ چھپ کر کے دین اسلام کی تبلیغ ہوتی تھی۔
لیکن جب 40 میں مسلمان حضرت عمر فاروق اعظم مسلمان ہوئے تو عمر فاروق اعظم کے ایمان لانے سے مسلمانوں میں اتنی خوشی کی لہر دوڑی، اس قدر زیادہ خوش ہوئے کہ اس وقت دار ارقم میں جہاں عمر فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا، جتنے مسلمان وہاں موجود تھے سب نے بیک زبان نعرہ تکبیر اور رسالت کی صدا بلند فرمائی، اور نعرہ تکبیر کی ایسی صدا بلند ہوئی کہ مکہ کے در و دیوار گونج گئے۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ عمر ایک ایسا جری شخص ہے، عمر ایک ایسا بہادر شخص ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اپنا ایمان ظاہر کرنے کا موقع ملے گا، ایمان کو اور اسلام کو تقویت ملے گی۔ اور ہوا بھی یہی کہ جب عمر مسلمان ہو گئے تو اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا سچا ہے۔ کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا حق پر ہوں۔ تو کہا پھر ہم چھپ چھپ کر کے دین کی تبلیغ کیوں کرتے ہیں؟ آج سے ہم اعلانیہ تبلیغ کریں گے، آج سے ہم اپنا ایمان ظاہر کریں گے۔ یوں کہہ کر کے دو لائنیں بنائی صحابہ کرام کی، 20 لوگوں کی۔ ایک کی قیادت حضرت امیر حمزہ نے فرمائی، ایک کی قیادت عمر فاروق اعظم نے فرمائی۔ ان دونوں قیادتوں میں حضرت عمر فاروق اعظم سب لوگوں کو ساتھ لے جا کر کے آپ نے کعبۃ اللہ کے احاطے میں جا کر کے آپ نے سب نے مل کر کے نماز ادا فرمائی، اور ایک ایک کافر کے پاس گیا، ابو جہل کے پاس گیا۔ ابو جہل آپ کا سگا ماموں ہے، اگر کوئی شخص مسلمانوں کو ستائے گا، اگر کوئی شخص مسلمانوں کو تکلیف دے گا، اگر کوئی شخص مسلمانوں کو پریشان کرے گا، ہر شخص سے جنگ مسلمان نے نیا حکمت پیدا ہوا، نیا جذبہ پیدا ہوا، نیا مرحلہ پیدا ہوا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اعلانیہ مسلمان مطلب کو کرنا والی حالانکہ کعبہ میں تھا، جب موقع ملتا تھا تب جا کر کے دشمن آپ کے اوپر حملہ کرتے، مسلمانوں کو ستاتے، لیکن اعلانیہ کوئی کسی مسلمان کو ستا نہیں سکتا تھا۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت عمر فاروق اعظم کا اسوہ نور بڑا ہی مبارک اور تابناک رہا ہے۔ قرآن کی 22 آیات ایسی ہیں، قرآن مجید کی 22 آیات ایسی ہیں جو سیدنا عمر فاروق اعظم کی رائے سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم کی رائے سے قرآن کی موافقت ہے۔ آپ نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے گھر میں لوگ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، ازواج مطہرات، آپ کی مبارک بیویاں، آپ کی مبارک ازواج، آپ کے گھر کی فیملی آپ ان کے سامنے ہوتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، وہ حضور کی ازواج کو دیکھتے ہیں، حضور کی ازواج کی نگاہ ان کے اوپر پڑتی ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان کو پردہ کرنے کا حکم دیجئے تاکہ یہ پردے میں رہے۔ اس وقت تک پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، عورتوں پر پردہ واجب قرار نہیں دیا گیا تھا، لیکن جیسے ہی عمر فاروق اعظم نے یہ رائے دی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، میرے نبی کونین کی بارگاہ میں جبرائیل امی حاضر ہو گئے، اللہ کا پیغام لے کر کے آئے اور آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ، عمر جیسا مشورہ دے رہے ہیں، اللہ کا بھی ویسا یہ حکم ہے، آپ اپنی گھر کی خواتین کو فرما دیجئے کہ وہ پردے میں رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پردہ ان کے اوپر واجب قرار دے دیا ہے۔ کیا پتا چلا عمر وہ ہستی ہے جن کی رائے کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ اور آپ کی خصوصیت بتاتا ہوں، آج جو ہم نماز کے لیے اذان پڑھتے ہیں، جماعت کے لیے اذان پڑھتے ہیں، اس اذان کے اندر بھی حضرت عمر فاروق اعظم کا بڑا اہم رول ہے۔ جب نماز فرض ہوئی تو لوگوں کو جمع کرنے کے لیے حضور نے مشورہ دیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کس طرح جمع کیا جائے، جماعت کے لیے کیسے جمع کیا جائے۔ کسی نے مشورہ دیا آگ جلائی جائے جیسے کہ مجوسی جلایا کرتے ہیں، کسی نے کہا کہ گھنٹا بجایا جائے، کسی نے کہا طبلہ بجایا جائے جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق اعظم حاضر ہوئے
اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جو آ کر کے مجھے چند الفاظ سکھا رہا ہے، اور وہ الفاظ یہ ہیں جو اذان کے الفاظ تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اذان کے الفاظ حضرت عمر فاروق اعظم نے دہرائے اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ اذان کے الفاظ ہیں، یہ اذن کے الفاظ ہیں، یہ لوگوں کو پکارنے کے الفاظ ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ اسی کو نماز کے لیے مقرر کر دیا جائے، کوئی بڑی بلند آواز شخص والا، کوئی خوبصورت آواز شخص والا شخص، کوئی اچھی آواز والا شخص بلند مقام پر کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر کے زور زور سے ان الفاظ کو پکارے تاکہ دور تک لوگوں کو آواز پہنچے اور لوگ اس آواز کو سن کر کے مسجد میں آ جایا کریں۔ اللہ کے نبی نے تجویز پسند فرمائی، اللہ نے بھی غیبی تائید فرمائی، اور تب سے حضرت عمر فاروق اعظم کے کہنے سے اذان کے الفاظ، اذان کا نظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ آپ مسجدوں میں آج جو اذان گونج رہی ہے اس میں بھی حضرت عمر فاروق اعظم کی خصوصیت شامل ہے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم کی بات میں کروں تو وہ عمر فاروق اعظم جن کے نکاح میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت سیدہ ام کلثوم ہیں، حضرت علی کی بیٹی، سیدہ فاطمہ کی شہزادی، امام حسن و حسین کی بہن حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق اعظم سے ہوا ہے۔ گویا کہ حضور کا رشتہ حضرت عمر فاروق اعظم کا رشتہ حضرت مولا علی سے ہے، اور حضور سے آپ کا ایک رشتہ یوں بھی ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر فاروق اعظم کی بیٹی ہیں، ان کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے، اور حضرت حفصہ امہات المومنین میں شامل ہیں، رسول کونین کی ازواج میں شامل ہیں۔ گویا کہ آپ اللہ کے رسول کے سسر بھی ہیں اور آپ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کے شوہر بھی ہیں۔ کیا پتہ چلا رسول کونین کے خاندان سے آپ کا کتنا پیارا رشتہ تھا کہ آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت علی کے نکاح میں سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ حضرت علی کے نکاح میں گئی تو حضور حضرت علی کے سسر ہو گئے، اور حضرت علی کی بیٹی سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے نکاح میں گئی، اس لیے حضرت علی حضرت عمر کے سسر ہو گئے۔ اسی طریقے سے رسول کونین کی شہزادی حضرت عمر کی شہزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں گئی تو حضرت عمر رسول کے سسر ہو گئے۔ کیا پتہ چلا رسول حضرت علی کے داماد ہیں، حضرت رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے سسر ہیں، حضرت علی حضرت عمر فاروق اعظم کے سسر ہیں، اور حضرت عمر فاروق اعظم رسول کونین کے سسر ہیں۔ کتنا پیارا رشتہ تھا۔ یہ خصوصیت، یہ خاصہ صرف اور صرف حضرت عمر فاروق اعظم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ جب تک رسول کونین حیات ہیں تب تک تو حضرت عمر فاروق اعظم کا جو اسوہ نور ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آپ بے انتہا محبت فرماتے ہیں اللہ کے نبی سے، لیکن جب صدیق اکبر کا دور آیا اور صدیق اکبر کے وصال کا زمانہ قریب آیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے گرقع لکھ کر کے صحابہ کرام کے مشورے پر وصیت فرمائی کہ میرے انتقال کر جانے کے بعد، میرے دنیا سے پردہ کر لینے کے بعد، میرے بعد مسلمانوں کا جو خلیفہ ہوگا وہ اس وقت کا سب سے بہتر آدمی ہوگا، اس کا نام عمر فاروق اعظم ہے، اس کا نام عمر بن خطاب ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نامے کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے تحریر فرمایا، عبداللہ ابن مسعود کے ہاتھ میں دیا اور کہا جب میرا انتقال ہو جائے سب لوگوں کو جمع کر کے میرا یہ وصیت نامہ سنا کر کے بتا دینا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میں عمر فاروق اعظم مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ عمر فاروق اعظم نے 10 مہینے 10 سال 4 مہینے اور 10 دن آپ نے خلافت فرمائی۔ 10 سال آپ نے جو خلافت فرمائی، تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام کا وہ سنہری دور تھا، ویسا سنہری دور کسی کی حکومت میں نہیں آیا۔ غربت کی کمی ہو گئی، بالکل لوگ غریبی سے نکل گئے، لوگ بالکل غربت ختم ہو گئی مدینے سے، تمام لوگ مالدار ہو گئے، خوشحالی آ گئی، عدل و انصاف قائم ہو گیا، رعایا خوشحال رہنے لگی۔ خود عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے لوگوں کی فلاح کے لیے، عدل و انصاف کے قیام کے لیے، رسول کونین کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے ایسی قربانی پیش فرمائی،
اہل و عیال کو فراموش کر دیا، اپنی ذمہ داریاں گھریلو ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے، اور پورے طریقے سے آپ نے اسلام اور اہل اسلام کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ بادشاہ بنے آپ، 24 لاکھ مربع میل، تقریباً آدھی دنیا کے اوپر حضرت عمر فاروق اعظم کی حکومت ہوئی ہے، تقریباً آدھی دنیا کے اوپر۔ سکندر ذوالقرنین کا نام لیا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے پر حکومت کی اس نے۔ منگولیا کے بادشاہوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے ملکوں کو فتح کیا، لیکن یہ سارے کے سارے جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ ہوئے ہیں یہ خاندانی بادشاہ ہوئے ہیں۔ ان کے خاندانوں میں برسوں سے صدیوں سے بادشاہت چلی آئی، تو ان کو حکومت کے گر معلوم تھے کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے، ملک کیسے فتح کیے جاتے ہیں، تو انہوں نے بڑی بڑی حکومتیں حاصل کی، تو کوئی کمال کی بات نہیں۔ عمر فاروق اعظم ایک بکری چرانے والے شخص کے بیٹے تھے، خود کی زندگی بھی جانور چراتے چراتے گزری ہے، خود کی جوانی بھی جانور چراتے چراتے گزری ہے۔ ان کے خاندان میں دور دور تک کوئی بادشاہ نہیں ہوا ہے، اس کے باوجود بھی جب خلافت کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں آئی تو آدھی دنیا تک اسلام کی حکومت پہنچ گئی۔ یہ عمر فاروق اعظم کا کمال بھی تھا اور رسول کونین کی دعاؤں کا ثمرہ بھی تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی عمر کے اسلام لانے کے لیے، تو یہ نہیں کہا تھا کہ یا اللہ عمر کو اسلام کی دولت عطا فرما دے، بلکہ یہ دعا کی اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ نے عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دی، ایسی عزت عطا فرمائی کہ دور دور تک شہرا، رعب و دبدبہ ایسا کہ مخلوق خدا کے اوپر، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ سمندر ہو، چاہے وہ پہاڑ ہو، چاہے وہ آگ ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ شیطان ہو، سب کے اوپر حضرت فاروق اعظم کا دبدبہ تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ نہر فرات کے پاس میں کھڑے تھے اور زلزلہ آیا، زمین کانپنے لگی، آپ نے زمین کے اوپر درہ مارا، آپ ہاتھ میں کوڑا رکھتے تھے، درہ زمین پر زور سے دے کر کے مارا، اے زمین ٹھہر جا، اے زمین رک جا، کیا میں تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا، کیا میں تیرے اوپر عدل سے کام نہیں لیتا؟ اتنا سننا تھا کہ زمین ساکن ہو گئی۔ یہ عمر فاروق اعظم کا رعب تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ عمر اگر کسی راستے سے جائے اور شیطان اگر سامنے سے آ جائے، عمر کو دیکھ کر کے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا تھا، اتنا خوف اور اتنا دبدبہ تھا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم کے دور میں حضرت سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مصر کا گورنر بنا دیا۔ وہاں مصر میں جب آپ گورنر بنے تو دریائے نیل ہے مصر میں، نیل مصر، جس سے پورا ملک مصر اور کئی ممالک سیراب ہوتے ہیں۔ وہاں بارش بہت کم ہوتی ہے تو وہاں اس پانی کے ذریعے ہی لوگ کھیتی کرتے ہیں، وہی پیتے ہیں، اسی سے ضروریات پوری کرتے ہیں۔ ایک دفعہ نیل مصر خشک ہونے لگا تو لوگ آئے حضرت عمر بن عاص جو وہاں کے گورنر تھے ان کے پاس میں عرضی لے کر کے کہ حضرت بات دراصل یہ ہے کہ جب نیل مصر خشک ہونے لگتا ہے، دریائے نیل خشک ہونے لگتا ہے، تو ہمارے یہاں کیا رسم رائج ہے کہ ہم ایک کنواری لڑکی کو اچھا لباس پہنا کر، زیور پہنا کر اس کو دریا کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، اس کو دریا کے اندر ڈبو دیتے ہیں، اور جب دریا میں ڈبوتے ہیں تو دریا تیزی سے بہنے لگتا ہے۔ یہ رسم ہے ہماری، ہم برسوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی نیل کا پانی کم ہوتا ہے ہم لڑکی کی بھینٹ چڑھاتے ہیں، ہر سال ایک کنواری لڑکی کو ہم دریائے نیل کے بھینٹ چڑھاتے ہیں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، اگر بھینٹ نہ چڑھائی گئی تو دریائے نیل خشک ہو جائے گا، لوگ ہجرت کرنے لگ جائیں گے مصر سے اور یہاں رہیں گے نہیں۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس رسم کے بارے میں سنا اور لوگوں کی پریشانی سنی تو آپ نے منع کر دیا کہ نہیں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، یہ بھینٹ چڑھانا، یہ بلی دینا، کسی بے گناہ کا قتل کرنا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ دریائے نیل خشک ہونے لگا، سوکھنے لگا، پانی کم ہونے لگا، تو حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس میں خط لکھا، ساری پریشانی لکھی، تو عمر فاروق اعظم نے ایک خط لکھا دریائے نیل کے نام اور کہلوا کر کے بھیجا کہ میرا یہ خط دریائے نیل میں ڈال دینا، دریائے نیل بہنے لگے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اس میں کیا لکھا؟ عربی تحریر لکھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں ہے، اور اگر تم اللہ کے حکم سے تو بہتا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے جاری کر دے۔ بس یہ خط جیسے ہی دریائے نیل میں ڈالا گیا، دریائے نیل پوری روانی سے بہنے لگا۔ عمر فاروق اعظم کی کرامت ظاہر ہو گئی اور لوگوں کا یہ خیال فاسد بھی دور ہو گیا کہ دریائے نیل کے اندر کنواری لڑکی کی بھینٹ چڑھائیں گے تبھی دریائے نیل بہے گا، نہیں بلکہ اسلام نے اس بری رسم کا خاتمہ فرما دیا، کیونکہ اسلام عدل قائم کرنے کے لیے آیا ہے۔ عمر فاروق اعظم
ایک چھوٹے سے چھوٹے غریب کے ساتھ میں بھی کبھی ناانصافی نہیں فرماتے۔ آپ جنتا جس طرح لوگ کہتے ہیں پبلک میٹنگ رکھتے تھے لوگوں کی سنوائی کرنے کے لیے، جیسے آج کل نیتا دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کی سنوائی کرنے کا، ہمارے پاس اپنی پریشانیاں لے کر آؤ، ہم تمہاری پریشانی حل کریں گے۔ لیکن عمر فاروق اعظم کے دور میں بالکل اس کے اوپر عمل ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم میٹنگ لیا کرتے تھے روزانہ، لوگ آتے پریشانی لے کر آتے، پریشانی کا حل ہوتا، عمر فاروق اعظم حل فرماتے۔ ایک دفعہ میٹنگ کر کے آپ گھر تشریف لے گئے، ایک شخص آیا دوڑا عرض کرنے لگا، حضور فلاں شخص میرے پیسے لے کر کے بیٹھ گیا، مجھے نہیں دے رہا، میرا مسئلہ حل فرمائی۔ عمر فاروق اعظم کو غصہ آ گیا، آپ نے فرمایا تجھے نظر نہیں آتا جب میری میٹنگ تھی تجھے بلایا گیا تھا کہ کوئی پریشان حال ہے تو اس وقت آؤ، تو تم آئے نہیں، اب جب میٹنگ ختم ہو گئی تب آ رہے ہو۔ تو آپ نے ایک زور کا مکہ اس کے پیٹھ پہ مار دیا غصے میں آ کر۔ وہ شخص درد سے کراہتا ہوا چلا گیا۔ بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ میں نے ایک غریب کے ساتھ میں ظلم کیا ہے، ایک غریب کے ساتھ میں نے ظلم کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا، اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، اور تلاش کرتے کرتے اس کو آپ نے پا لیا، اور اس سے جا کر کے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، میں یہ کوڑا ہے میں نے تمہیں مارا ہے، میں یہ مکہ میں نے تمہیں مارا، لو میں پیٹ حاضر کرتا ہوں، تم بھی میرے اوپر ایک مکہ مار دو تاکہ قصاص پورا ہو جائے، تو تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ عمر نے ظلم کیا ہے، ظلم کا بدلہ میں تم سے دے رہا ہوں اور تمہارے ساتھ انصاف کر رہا ہوں۔ وہ شخص ڈر کے مارے کانپنے لگا، اس نے کہا حضور آپ سے کیسے بدلہ لے سکتا ہوں؟ کہا آج تو مجھے معاف اس لیے کر رہا ہے کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، کل اللہ نے کہہ دیا مجھ سے محشر کے دن کہ اے عمر اس شخص نے تجھے اس لیے معاف کیا تھا کہ تو خلیفہ تھا، تیرے ڈر کی وجہ سے معاف کیا، اس لیے یہ معافی نہیں مانی جائے گی، بلکہ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو مجھے مکہ مار تاکہ تیرا قصاص پورا ہو جائے۔ بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم اتنا آپ اصرار کرتے رہے، بار بار اصرار کرتے رہے کہ بالآخر اس شخص کو مجبور ہو کر عمر فاروق اعظم کی پیٹھ پر مکہ مارنا پڑا۔ گویا کہ پتہ یہ چلا جو شخص مدینے کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر 22 لاکھ مربع میل کے اوپر، کئی ملکوں کے اوپر، کئی حکومتوں پر جن کی عظمت کا جھنڈا لہرا رہا ہے، ایک غریب کے ساتھ میں بھی وہ ناانصافی نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ میں بھی آپ انصاف فرما رہے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ بننے سے پہلے، امیر المومنین بننے سے پہلے بڑے سخت مزاج ہوتے تھے، لیکن آپ جب جیسے ہی خلافت کے منصب پر فائز ہوئے آپ نے اعلان کر دیا، اے لوگوں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں اس لیے سخت تھا کیونکہ اللہ کے رسول نرم مزاج کے تھے، حضور نرم مزاج کے ہیں، اس لیے حضور کا نرم مزاج تھا، اس لیے میں سختی برتتا تھا تاکہ کوئی حضور کی نرمی سے فائدہ نہ اٹھائے، میں تھوڑا سختی کرتا تھا تو لوگ جھجکتے تھے۔ پھر ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی میں بڑا سخت مزاج کا ہوا کرتا تھا کیونکہ ابو بکر نرم مزاج تھے اور ان کی نرمی سے ہو سکتا ہے کوئی فائدہ اٹھا لے، اس لیے میں سختی کیا کرتا تھا۔ اب میں خود خلیفہ بن چکا ہوں، لہٰذا آج کے بعد میں خود نرم ہو جاؤں گا، آج کے بعد میرا مزاج نرم ہو جائے گا، میں دشمنوں کے علاوہ، میں منافقین کے علاوہ، میں کفار کے علاوہ کسی مسلمان کے اوپر سختی نہیں کروں گا۔ اے لوگوں تم جو کہنا چاہتے ہو، جو حاجت بیان کرنا چاہتے ہو، جو ضرورت کی بات مجھ سے کہنا چاہتے ہو یا جو سوال کرنا چاہتے ہو بے جھجک آ کر مجھ سے کر سکتے ہو، کسی بھی طرح کا ڈر میرے سامنے مت رکھنا، مجھ سے جو چاہے تم سوال کر سکتے ہو۔ اور یہی نتیجہ نکلا کہ آپ ایک دفعہ جامع مسجد کے ممبر پر، جامع مسجد نبوی شریف کے ممبر پر جمعہ کے دن خطبہ دے رہے ہیں، ایک جبہ پہنا ہوا ہے۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہی ایک جنگ ختم ہوئی تھی، مسلمانوں کو مال غنیمت کے لیے اعلیٰ قسم کا کپڑا ہاتھ آیا تھا، مسلمانوں کو مال غنیمت نے، جتنے لوگوں نے شرکت کی تھی اس جنگ میں سب کو ایک ایک ٹکڑا ملا تھا کپڑے کا۔ حضرت عمر فاروق اعظم اسی کپڑے کا جبہ سلا کر کے آپ خطبہ دے رہے تھے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا سرکار عمر فاروق اعظم امیر المومنین خطبہ بعد میں دینا، پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ کہا کہو۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ جو جبہ پہنا ہوا ہے یہ کپڑا کہاں سے آیا؟ کہا مال غنیمت سے ملا۔ کہا میں نے بھی جنگ میں شرکت کی، مال غنیمت میں مجھے بھی ایسا کپڑا ملا، لیکن وہ کپڑا اتنا نہیں تھا کہ اس سے ایک پورا جبہ سل جائے۔ آپ کا جبہ کیسے سلا؟ اس کا مطلب آپ نے زیادہ لیا، اس کا مطلب آپ نے کپڑا زیادہ لیا۔ اب دیکھیں، آپ جرأت دیکھیں، عدل و انصاف دیکھیں، اور عمر فاروق اعظم کی بردباری اور برداشت کی طاقت دیکھیں۔ بادشاہ وقت سے، فاروق اعظم سے، وہ فاروق اعظم جس کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دے، جس کے کوڑے سے زمین کا زلزلہ مٹ جائے،
جس کے کہنے سے دریا جاری ہو جائے، اس کے سامنے ایک عام مسلمان کہہ رہا ہے کہ جبہ پورا کیسے سلا؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا میں جواب نہیں دوں گا، میرا بیٹا عبداللہ جواب دے گا۔ آپ نے عبداللہ ابن عمر کو فرمایا اے عبداللہ ابن عمر کھڑا ہو، تو جواب دے کہ میرا جبہ کیسے سلا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کہ دراصل بات یہ ہے کہ اس جنگ میں جہاں امیر المومنین شریک ہوئے وہیں اس جنگ میں میں بھی شریک ہوا تھا، جتنا کپڑا میرے حصے میں آیا اتنا ہی امیر المومنین کے حصے میں آیا، ہم باپ بیٹوں نے دونوں کپڑے کو ملا کر کے ایک جبہ تیار کروایا، وہی جبہ پہن کر کے فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں، وہی جبہ پہن کر کے فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں۔ اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ امیر المومنین نے عام مسلمانوں سے مال غنیمت میں زیادہ حصہ لے لیا، بلکہ جتنے مجاہدین کو جتنا حصہ مال غنیمت سے ملا ہے اتنا ہی حصہ عمر فاروق اعظم نے اپنے لیے بھی مخصوص فرمایا ہے۔ چاہیں تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، لیکن عمر فاروق اعظم کا انصاف دیکھیں کہ آپ جبہ پہن رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو جواب دے رہے ہیں۔ کسی بھی منصب کے بارے میں جواب دینا، جواب دہی ہونا، یہی عدل و انصاف کا تقاضا ہے، یہی عدل و انصاف کا تقاضا ہے۔ اگر کسی کے پاس میں کیسا بھی منصب ہے، کیسا بھی عہدہ ہے، آپ اگر ایک دکان کے سیٹ بھی ہیں، ایک کاروبار کے مالک بھی ہیں، آپ کا اگر کوئی پارٹنر ہے تو آپ سے سوال کر سکتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے جواب دیجیے۔ آپ کسی تنظیم کے سربراہ ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو جواب دیجئے۔ یہی عدل فاروقی کی مثال ہے، یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدل کی مثال ہے۔ اسلام یہی سکھاتا ہے کہ قوم کی جو امانتیں ہیں اور امانت کا جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کو قوم کو جواب دینا چاہیے۔ اگر قوم سوال کرے تو قوم کو جواب دینا چاہیے۔ یہ فاروق اعظم کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے، کیونکہ اسلام صاف شفاف مذہب ہے، شکوک و شبہات کا مذہب نہیں ہے۔ جب فاروق اعظم سے سوال کیا جا سکتا ہے کسی بھی ذمہ داری کے بارے میں، تو آج کے زمانے میں اگر کوئی کسی تحریک و تنظیم کے بارے میں سوال کرتا ہے تو کیا یہ جائز نہیں ہو سکتا؟ بالکل سوال بھی ہوتا ہے اور جواب دینے والے کو جواب بھی دینا چاہیے۔ یہی حق ہے، یہی اسلام کا طریقہ ہے، یہی شریعت مصطفی کا نظام ہے کہ جواب دینا چاہیے اور عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کسی بھی ذمہ داری میں مخصوص نہیں کرتا، کسی ایک کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ فلاں ایسا کرتا فلاں ویسا کرتا۔ اسلام کا نظام عدل بتا رہا ہوں کہ اسلام کس نظام عدل کا نام ہے، اسلام کیسا عدل کا نظام قائم کرتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے زیادہ جواب دہ تھے، بلکہ خود بھی جواب دہ تھے، اور لوگ جتنے امیر آپ نے مقرر فرمائے، گورنر مقرر فرمائے، آپ شرائط لکھ کر کے دیتے تھے۔ فلاں ملک کا گورنر مقرر کیا جا رہا ہے، شرائط یہ ہیں کہ دربان نہیں رکھو گے، اور ترکی گھوڑے کے اوپر سوار نہیں ہوگے، ریشمی لباس نہیں پہنو گے، کھانا وہی کھاؤ گے جو درمیانی درجے کا مسلمان کھاتا ہے، نہ غریبوں والا کھانا نہ امیروں والا کھانا، ایک درمیانی درجے کا مسلمان جیسا کھانا کھاتا ہے ملک کا گورنر بھی ویسا ہی کھانا کھائے گا۔ ان سارے شرائط پر اگر عمل کر سکتے ہو تو تمہیں فلاں ملک کی گورنری دی جاتی ہے۔ اس طریقے سے گورنری دے دی جاتی اور اس کے اوپر عمل ہوتا، محاسبہ ہوتا، اور جب کسی کو گورنر بناتے حضرت فاروق اعظم تو اس کا جتنا بھی اثاثہ ہوتا، اس کی جتنی بھی دولت ہوتی، اس کی جتنی بھی ملکیت ہوتی، اس سب کا بیورا لے کر کے آپ اپنے پاس لکھ لیتے کہ جس وقت گورنر بنایا گیا اس وقت اس کے پاس میں اتنا مال تھا، اتنی پراپرٹی تھی، اتنی زمین تھی۔ پھر ایک سال کے بعد میں محاسبہ کرتے، کہیں اس کی پراپرٹی بڑھ تو نہیں رہی ہے، کہیں اس کی مالیت بڑھ تو نہیں رہی ہے، کہیں یہ مالدار تو نہیں ہو رہا ہے۔ اگر مالدار ہوتا تو محاسبہ کرتے، ناجائز طور پر اگر ہوتا تو جتنا مال زیادہ بڑھتا وہ سارا کا سارا لے کر آپ بیت المال میں جمع فرما دیا کرتے تھے اور اسے معزول کر دیتے تھے۔ ایک شخص کے بارے میں جس کو گورنر بنایا گیا کسی ملک کا، اس کے بارے میں شکایت ملی کہ دربان بھی رکھتا ہے، اعلیٰ قسم کے کھانے بھی کھاتا ہے، اور بڑے ترکی گھوڑے کے اوپر سوار بھی ہوتا ہے اور شان دکھاتا ہے گورنری کا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کو بلایا اور بلا کر کے اپنے دربار میں حاضر کیا اور فرمایا کیا تم ایسا ایسا کرتے ہو؟ اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں ایسا ایسا کرتا ہوں۔ کہا میں نے منع کیا تھا کہ دربان مت رکھنا، میں نے منع کیا تھا اعلیٰ قسم کا کھانا مت کھانا، میں نے منع کیا تھا کہ تم
رات کے وقت گھر کے دروازے بند مت رکھنا، میں نے منع کیا تھا کہ ترکی گھوڑے پر سوار نہیں مت ہونا، لیکن تو نے میری خلاف ورزی کی، اسلام کے قوانین کی خلاف ورزی کی، خلافت کے قانون کی خلاف ورزی کی، لہٰذا تمہیں سزا یہ دی جاتی ہے بیت المال کا جو ریوڑ ہے، بیت المال کے جو جانور ہیں، بیت المال کی جو بکریاں ہیں، بیت المال کے جو اونٹ ہیں، اس کو چرواہے کی ضرورت ہے، لہٰذا تمہیں گورنری سے معزول کیا جاتا ہے۔ ان کا لباس اتروا کر کے انہیں ٹاٹ کا لباس پہنایا، ٹاٹ کا جسے بوری کا لباس کہتے ہیں، بوری کا لباس پہنایا، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا دیا اور ڈنڈا دے کر کے کہا کہ یہ جتنے بھی جانور کھڑے ہیں ان کو چرانے کے لیے جنگل میں لے کر کے جاؤ، آج سے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم انسانوں کے اوپر، مسلمانوں پر حکومت کرنے کے لائق نہیں ہو، بلکہ تمہاری حالت یہ ہے آج کے بعد کہ تم آج کے بعد جانوروں کے اوپر حکومت کرو گے، بیت المال کے جانور چراؤ گے اور تم ایک چرواہے کی زندگی بسر کرو گے، اس لیے کہ گورنری تمہیں راس نہیں آ رہی ہے۔ یہ عمر فاروق اعظم کا عدل انصاف کا نظام تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کا کیا کہنا، آپ صرف حکم ہی نہیں دیتے تھے، خود بھی عمل کرتے تھے۔ بیت المقدس فتح ہوا تو آپ نے، بیت المقدس کے عیسائیوں نے حضرت عمر فاروق اعظم سے تقاضا کیا کہ آپ تشریف لائیں، معاہدہ کریں گے، بیت المقدس آپ کے حوالے کر دیں گے۔ ایک اونٹ آپ نے ساتھ میں لیا، ایک غلام اسلم کو آپ نے ساتھ میں لیا، وہ حبشی النسل تھے، حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر فاروق اعظم کے غلام بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں، اور کچھ بھی ساتھ میں نہیں لیا، اور بیت المقدس کی طرف چل نکلے، اور یہ شرط کر دی کہ اے اسلم، ہم آدھے راستے پر میں سوار رہوں گا، آدھے راستے پر تم سوار رہنا، آدھے راستے میں نکیل پکڑوں گا، آدھے راستے تم نکیل پکڑنا۔ اس طریقے سے سفر پورا ہونے لگا، بیت المقدس قریب آیا، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکیل پکڑنے کی باری آ گئی، نکیل پکڑنے کی باری آ گئی، اور غلام کے سوار ہونے کی باری آ گئی۔ وہاں عیسائی، یہودی، صنادید یہود، یہ سارے کے سارے مستشرقین انتظار کر رہے تھے کہ خلیفۃ المسلمین آ رہے ہیں، عمر فاروق اعظم آ رہے ہیں، لہٰذا استقبال میں کھڑے تھے، کیونکہ پہلے سے خبر پہنچ چکی تھی، فلاں وقت میں، فلاں گھڑی میں، فلاں جگہ عمر فاروق اعظم پہنچیں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے لیے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم پہنچے تو اس وقت نکیل پکڑنے کی باری آ گئی۔ غلام نے عرض کیا، حضور یہاں آپ کا رعب پڑنا چاہیے، دبدبہ ہونا چاہیے، لہٰذا اونٹ پہ آج سوار ہو جائیے، میں نکیل پکڑ لیتا ہوں۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا، نہیں نہیں، قانون قانون ہوتا ہے، عدل عدل ہوتا ہے، انصاف انصاف ہوتا ہے۔ آج اگر میں اپنی باری تجھے دے کر تیری باری میں ہتھیا لوں گا تو کل کو تاریخ لکھنے والا لکھے گا کہ عمر نے اپنی شان دکھانے کے لیے اپنی باری غلام کو دے کر غلام کی باری ہتھیا لی اور خود اونٹ کے اوپر سوار ہو گئے۔ جس عمر کے عدل و انصاف کا جھنڈا چار دانگے عالم میں پہرا رہا ہے، اس عمر کے بارے میں لوگ لکھیں گے کہ عمر نے غلام کے ساتھ میں انصاف نہیں کیا، اس لیے میں نکیل پکڑوں گا، تم سوار رہو گے چاہے لوگ کچھ بھی کہتے رہیں۔ فقط اسلام دنیا میں یہ نقشہ پیش کرتا ہے کہ پیدل چل دیے آقا، سواری پر غلام آیا۔ لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے، کیونکہ وہ حبشی النسل تھے تو یہودی اور عیسائی کہنے لگے، اے مسلمانوں، ہم تو سوچتے تھے کہ تمہارا جو امیر المومنین ہے وہ بڑا شاندار وجاہت کا مالک ہوگا، یہ تو کوئی حبشی غلام جیسا نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا، تمہیں مغالطہ ہو رہا ہے، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، جو اونٹنی پر سوار ہے وہ ہمارے امیر المومنین نہیں ہے، وہ تو حبشی غلام ہے، وہ تو اسلم ہے جو حضرت عمر فاروق اعظم کا غلام ہے۔ یہ جو نکیل تھام تھام کر کے آ رہے ہیں یہ وہ شخص ہیں جن کی 24 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، یہ وہ بادشاہ ہیں جن کو اللہ نے آدھی دنیا پر بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ اس کو اتنی سادگی اللہ نے عطا فرمائی کہ غلام کو اونٹنی پر بٹھا کر کے نکیل تھام کر کے آ رہے ہیں۔ تو اس وقت ہی لوگوں نے دیکھ کر کے پہچان لیا کہ یقیناً یہی وہ فاروق اعظم ہیں کہ جن کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوگا۔ کیا پتا چلا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف کا مجسمہ تھے، عدل و انصاف کا مجسمہ۔ اور عمر فاروق اعظم کو یہ مقام کس نے دیا؟ رسول کونین نے دعا فرمائی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصہ، اے اللہ عمر فاروق اعظم کے ذریعے اسلام کو خاص طور پر عزت عطا فرما۔ رسول کونین کی دعا قبول ہوئی، بیت المقدس فتح ہوا، اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ عدل و انصاف کے معاملات اب بھی ختم نہیں ہوئے، اب بھی ختم نہیں ہوئے۔ عیسائیوں کا ایک گرجا گھر تھا جس کا نام تھا القیامہ، وہاں عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری بیٹا کرتے تھے۔ عمر فاروق اعظم معاہدہ کرنے کے لیے کہ آج کے بعد بیت المقدس، مسجد اقصیٰ اور اس کی ساری ذمہ داریاں مسلمانوں کے سپرد کی جاتی ہیں، تحریر لکھنے کے لیے اس گرجا گھر میں تشریف لے گئے، وہاں جا کر کے تحریر لکھی گئی۔ تو عمر فاروق اعظم نے کہا، تحریر لکھی، تحریر میں لکھا آپ نے
کہ آج سے بیت المقدس فلسطین ملک شام کے اوپر اسلامی حکومت ہے، اسلام کا نظام قائم ہوگا، اسلام نافذ ہوگا، شریعت مصطفی قائم ہوگی، لیکن پہلے سے رہ رہے جتنے بھی غیر مسلم ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ مجوسی ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ میں کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کی عبادت گاہوں کو چھیڑا نہیں جائے گا، ان کی عبادت گاہوں کو منہدم نہیں کیا جائے گا، ان کی عبادت گاہوں کے اندر مسلمانوں کو قیام نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ ان کی عبادت گاہیں، ان کے گرجا گھر ان کی اپنی اصلی حالت کے اوپر رہیں گے، ان سے کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا۔ بہت بہترین تاریخ عمر فاروق اعظم نے دی ہے۔ آج کے دور کے حساب سے اگر دیکھیں، جس طرح مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے اوپر گندی نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے ساتھ میں جس طریقے سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو فاروق اعظم کی سیرت پڑھنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ جب ہمارے ہاتھوں میں اللہ نے پاور اور طاقت عطا فرمائی تھی تو ہم نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا تھا، کسی کی عبادت گاہوں کو مسمار نہیں کیا تھا، بلکہ عبادت گاہ غیروں کی عبادت گاہ میں بیٹھ کر عمر فاروق اعظم یہ تحریر لکھ رہے ہیں، اتنے میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ عمر فاروق اعظم وہیں بیٹھے ہیں، اس جگہ کوئی مسجد نہیں ہے، عمر وہیں کھڑے ہو کر اپنی نماز ادا کر لیتے، لیکن نہیں، سیدنا عمر فاروق اعظم باہر تشریف لائے، ایک جگہ جا کر آپ نے وضو فرمایا، ایک شخص کو دور مقام پہ کھڑا کر کے کہا کہ اذان پڑھو، اذان پڑھنے لگا، اور اذان پڑھنے کے بعد عمر فاروق اعظم نے ایک بڑا سا چبوترا دیکھا، اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے آپ نے نماز ادا کی۔ گرجا گھر سے آپ باہر آ گئے اور باہر نماز ادا کی۔ عیسائیوں نے کہا حضور آپ چاہتے تو گرجا گھر کے اندر ہی اپنی نماز ادا کر لیتے، تو سیدنا عمر فاروق اعظم نے فرمایا میں تو نماز پڑھ لیتا، بعد میں تمہیں پریشانی ہو جاتی، یہ مسلمان حوالہ دیتے کہ دیکھو عمر نے یہاں نماز پڑھی تھی، لہٰذا یہ گرجا گھر اب مسجد بنے گا، یہاں ہماری مسجد بنائی جائے گی، میں چاہتا ہوں تمہاری عبادت گاہوں کا تقدس بحال رہے، تمہاری عبادت گاہیں سلامت رہے، اس لیے میں نے تمہاری عبادت گاہ میں نماز نہیں پڑھی بلکہ میں نے باہر آ کر کے نماز پڑھی، اور تمام مسلمانوں کو وصیت کرتا ہوں جہاں اسلام کا نظام قائم ہو وہاں کسی غیر کی عبادت گاہ کے اوپر آنکھ اٹھا کر نہ دیکھی جائے، جتنے غیر لوگ غیر مسلم جتنے بھی ہیں ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ کیا پتہ چلا عمر نے ایسا نظام دیا، کائنات کے کسی شہنشاہ نے شاید ہی کوئی ایسا نظام دیا ہوگا۔ یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے۔ ہر شخص کے ساتھ عدل فرماتے تھے، ہر شخص کے ساتھ۔ ناانصافی آپ کو بالکل پسند نہیں تھی، کبھی آپ نے کسی کے ساتھ میں ناانصافی نہیں فرمائی، بلکہ بیت المال کا جو خزانہ تھا، مسلمانوں کا اسلامی حکومت کا جو خزانہ ہوتا ہے اسے بیت المال کہتے تھے پرانے زمانے میں۔ جہاں اسلامی حکومت ہوتی ہے وہیں بیت المال ہوتا ہے، اور بیت المال میں اگر کہیں جنگ ہوتی ہے وہاں سے جو مال غنیمت ہاتھ آتا ہے اس مال غنیمت کا 5واں حصہ 1/5 حصہ لے جا کر پہلے بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے، غریبوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے۔ اس کے بعد میں جو بچتا ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا ہے، بیت المال اسے کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مال بھی اس میں جمع کیا جاتا تھا بیت المال میں۔ حضرت عمر فاروق اعظم جب خلیفہ بنے تو آپ نے بیت المال سے اپنے لیے تنخواہ زیادہ نہیں لی، بلکہ اتنی تنخواہ لی کہ آپ کا گزر بسر ہو سکے۔ پورے سال میں بیت المال کے پیسوں سے صرف 2 جوڑے آپ سلوایا کرتے تھے، صرف 2 جوڑے، ایک سردیوں کا ایک گرمیوں کا، 2 جوڑے آپ سلواتے تھے۔ اس سے زیادہ اور سب سے کم تنخواہ آپ بیت المال سے لیا کرتے تھے، کیونکہ حکومت کے کام میں آپ مصروف ہو گئے تھے۔ تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ اب آپ کاروبار بھی نہیں کر پاتے ہیں، کسب معاش بھی نہیں کر پاتے ہیں، لہٰذا آپ ایسا کریں کہ بیت المال سے تھوڑا سا وظیفہ لے لیا کریں۔ تو بیت المال سے آپ وظیفہ لیا کرتے تھے، بہت کم وظیفہ لیتے تھے کہ آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، اور 2 جوڑے لیا کرتے تھے کپڑے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں لیتے تھے بیت المال سے، اور جو ضرورت مند ہوتا تھا اس کے لیے بیت المال کے خزانے کھول دیا کرتے تھے۔ بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ غربت تھی، ایسا نہیں تھا کہ کمی تھی، بلکہ اسلام کو اللہ نے عمر فاروق اعظم کے زمانے میں اتنی زیادہ طاقت و قوت عطا فرمائی تھی کہ کیسر و کسریٰ جو اس وقت کے سپر پاور تھے، جو اس وقت کی سپریم طاقتیں تھیں، جو اس وقت کی بڑی طاقتیں اور بڑے ملک شمار ہوتے تھے، کیسر اور کسریٰ، ان دونوں کو فتح کر کے اسلامی سلطنت میں آپ نے تبدیل فرمایا تھا۔ تو وہاں سے جو بیت المال آیا تھا، جو وہاں سے جو غنیمت کا مال آیا تھا،
ان میں ایسی قالینیں آئی تھی جو بادشاہوں کے لیے بچھائی جاتی تھی. ایک قالین اتنی بڑی تھی کہ اس کا ایک بالش بائی ایک بالش، یعنی ایک بیت لمبی ایک بیت چوڑی، اتنا سا ٹکڑا مال غنیمت کے طور پر حضرت علی کو ملا. اور اس کی قیمت جب آپ نے بازار میں جا کر اس کو بیچا تو آپ کو 30,000 روپے 30,000 درہم اس کی قیمت ملی تھی، ایک بالش ٹکڑے کی. آپ سوچیں کہ اس قالین کی کتنی زیادہ قیمت ہوگی. وہ قالین جب لائی گئی تو کسی نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اس قالین کو بچھا دیا جائے، اس قالین کو مسجد نبوی میں بچھا دیا جائے. تو عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ بادشاہ کسریٰ کے محل کی جو قالین ہے اس کی بس اتنی ہی عزت تھی کہ وہ ایک کسریٰ کے محل کی زینت بنی تھی. اس کا یہ اعزاز نہیں ہے کہ اسے اللہ کے رسول کی مسجد میں بچھایا جائے. پہلے میں اس کو اس جگہ رکھوں گا جس جگہ مسلمان اپنے پیر صاف کرتے ہیں، پاپوش کی جگہ، ڈور میٹ کی جگہ آپ نے استعمال کیا، اور پھر اس کے ٹکڑے کاٹ کر کے مجاہدین میں آپ نے تقسیم فرمائے اور دنیا کو بتا دیا کہ چاہے کتنی بھی بڑی دولت ہو دنیا کی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے قدموں کے اندر پڑی رہتی ہے. یہ اللہ نے اسلام کو اعزاز عطا فرمایا. سیدنا عمر فاروق اعظم کے زمانے میں اتنی زیادہ دولت خات آئی. جب مدائن فتح ہوا، مدائن، حضرت عمر فاروق اعظم، آج لوگ کہتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کا حق غصب کیا، الزام لگانے والے لگاتے، لیکن سیدنا عمر فاروق اعظم اہل بیت سے کتنی محبت فرماتے تھے، اللہ کے رسول کے گھرانے سے. جب مدائن فتح ہوا اور مال غنیمت ہاتھ آیا اور آپ مال غنیمت تقسیم فرمانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ سارے کے سارے مال غنیمت کو لا کر میرے سامنے انڈیل دو. سارا مال غنیمت لا کر کے رکھ دیا گیا. اتنے میں حضرت حسن ابن علی نواسہ رسول حاضر و تشریف لائے اور کہا امیر المومنین میں نے جنگ میں شرکت کی ہے، میرا حصہ دیا جائے. تو آپ نے فرمایا مرحبا، اللہ آپ کی عزت بلند فرمائے، آئیے. پھر آپ نے حکم فرمایا بیت المال میں سے، مال غنیمت میں سے 1,000 درہم حضرت امام حسن کے حصے میں دے دیے جائیں. 1,000 درہم حضرت امام حسن کو دے دیے. امام حسین آئے اور آ کر کہنے لگے امیر المومنین مجھے بھی میرا حصہ دیا جائے، میں بھی جنگ میں شریک ہوا. تو سیدنا عمر فاروق اعظم نے فرمایا مرحبا، آپ کا استقبال ہے، تشریف لائیے. اور پھر حکم فرمایا 1,000 درہم حسین کو بھی دے دیا جائے. 1,000 درہم امام حسین کو دے دیے. اتنے میں حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر فاروق اعظم کے خود کے بیٹے ہیں، خود کے شہزادے ہیں، وہ بھی تشریف لائے اور کہا کہ امیر المومنین میں بھی جنگ میں شریک ہوا، میرا حصہ دیا جائے. آپ نے فرمایا مرحبا میرے بیٹے، تمہارا بھی استقبال ہے، آؤ. آئے. کہا امیر المومنین کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر کو 500 درہم دیے جائیں، امام حسن کو 1,000، امام حسین کو 1,000، حضرت عبداللہ ابن عمر کو 500 درہم. جب 500 درہم دیے تو عبداللہ ابن عمر نے لے تو لیے، لیکن پھر کہا کہ امیر المومنین میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جنگیں لڑی ہیں. اس زمانے میں جنگیں لڑی ہیں جب امام حسن اور امام حسین ننھے منھے بچے ہوا کرتے تھے. اس زمانے میں نے جنگیں لڑی ہیں. میں آپ کا بیٹا بھی ہوں، میں ہر جنگ میں شریک بھی ہوا ہوں. میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ میں بھی جنگ کی ہے. میں نے سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں بھی اسلام کے لیے جنگیں کی ہیں اور آج بھی میں جنگ میں شریک ہو رہا ہوں. لیکن بڑے تعجب کی بات ہے کہ حسن کو 1,000 دیے جا رہے ہیں، حسین کو 1,000 دیے جا رہے ہیں، مجھے صرف 500 دیے جا رہے ہیں. بات کیا ہے؟ مجھے بھی 1,000 دیے جائیں. تو حضرت عمر فاروق اعظم نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا بیٹے 1,000 چاہیے، ٹھیک ہے تجھے بھی 1,000 دوں گا، لیکن جیسے حسن کے بابا ہیں ویسا باپ لے کر کے آ، جیسے حسن کی ماں ہے ویسی ماں لے کر کے آ، جیسے حسن کے نانا ہیں ویسا نانا لے کر کے آ، جیسے حسن کی نانی ہیں ویسے نانی لے کر کے آ، ان جیسا عظیم خاندان لے کر آ. اگر تیرے پاس بھی اس جیسا عظیم خاندان ہوگا تو جس طرح میں نے اس کو 1,000 درہم دیے تجھے بھی 1,000 درہم دوں گا، کیونکہ تو میرا بیٹا ہے، غلام ابن غلام ہے، لہٰذا ان کا حق اور ہے، وہ اہل بیت رسول ہیں، ہمارا حق اور ہے. کیا پتا چلا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے خاندان سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے. سیدنا عمر فاروق اعظم کے عدل و انصاف کی مثال کا کیا کہنا. اللہ نے حضرت عمر کی زبان پر حق جاری فرما دیا تھا، عدل و انصاف انہوں نے قائم کیا. بیت المقدس آپ کی حکومت میں فتح ہوا، مصر فتح ہوا، مدائن فتح ہوا، جزائر فتح ہوا، یہاں تک
کے ایشیا کے اکثر و بیشتر ممالک فتح ہو گئے، آدھی دنیا سے زیادہ حکومت ہو گئی، لیکن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سب سے آخر میں بیت المقدس فتح ہو گیا تو اس وقت آپ نے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر کے آپ جب واپس آ رہے تھے تو آپ نے درخت کی اوٹ میں جا کر ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ اے ابو عبیدہ ابن جراح، یہ جو عزتیں دیکھ رہے ہو، یہ جو مرتبے دیکھ رہے ہو، یہ صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے۔ ہم تو بڑے ذلیل لوگ تھے، ہم تو بڑے رسوا لوگ تھے، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، ہم جانور چرایا کرتے تھے، ہم اونٹ ہانکا کرتے تھے، ہم بکریوں کا دودھ نکالا کرتے تھے، یہ ہماری حیثیت تھی، لیکن آج اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ لوگ بیت المقدس کی چابیاں ہمارے قدموں میں لا کر کے رکھتے ہیں۔